یہ مکہ کی مقدس زمین ہے، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ لوگ دور دور سے اللہ کے گھر حج کرنے آئے ہیں۔ اور اللہ کی حمد و ثنا سب کے دلوں میں ہے۔ ابراہ نے گرجا بنایا اور چاہا کہ لوگ اسی میں حج کریں۔ اس کا منصوبہ خانہ کعبہ کے خلاف شیطانی تھا۔ وہ ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ کعبہ کو منہدم کرنا تھا۔ لیکن اللہ کی مرضی نے اسے روک دیا۔ سب کچھ یوں ہوا کہ لشکر آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ نے آسمان سے پرندے بھیجے، جو دشمن کے لشکر پر بارش کی طرح کنکر پھینک رہے ہیں۔ کنکر لگتے ہی لشکر تباہ ہونے لگا۔ ہاتھی گرتے، سپاہی زخمی اور خوف زدہ ہو گئے۔ ابراہ بھی اچانک شدید زخمی ہو گیا اور درد سے کراہ اٹھا۔ دیکھو، اللہ کی طاقت نے دشمن کو تباہ کر دیا۔ کوئی بھی طاقت اللہ کی مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی پل اس کا غرور زمین بوس ہو گیا۔ جس طاقت پر وہ ناز کرتا تھا وہ سب مٹی میں مل گئی۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ایمان اور بھروسہ ہر خطرے سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے دشمن کا لشکر ٹوٹ چکا تھا۔ آسمان سے آنے والی مدد نے سب کو حیران کر دیا۔ ہر کنکری اللہ کے حکم سے چل رہی تھی۔ طاقت، غرور اور ہتھیار سب بیکار ہو گئے۔ ابراہ خود بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ وہ شخصت خوردہ ہو کر واپس پلٹنے لگے۔ یہ انجام ہر اس شخص کے لیے سبق تھا۔ اور اللہ کا گھر محفوظ رہا کیونکہ یہ رب کائنات کی خاص حفاظت میں تھا، کیونکہ اس گھر کا محافظ خود اللہ ہے۔ مکہ کے لوگوں نے امن محسوس کیا۔ ہر زبان پر شکر اور ہر دل میں ایمان تھا۔ یہ واقعہ نسلوں کے لیے نشان بن گیا۔ عبادت کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ یہ دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو محفوظ کر دکھا تاکہ انسان غرور سے بچے اور یاد رکھے کہ طاقت، لشکر اور غرور سب عارضی ہیں۔
اور اللہ پر بھروسہ سیکھے، یہ جانتے ہوئے کہ انجام ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ وہی ابرہہ تھا جو کچھ دیر پہلے خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں خوف گھر کر چکا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا جو مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ ہاتھی، فوج، طاقت سب مٹی میں مل چکے تھے۔ پہلی بار ابرہہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی بہت بڑی طاقت کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ طاقت جو نہ دکھائی دیتی ہے نہ روکی جا سکتی ہے۔ غرور کے قدم اب کمزور ہو چکے تھے اور ہر قدم بوجھ لگ رہا تھا۔ جس شخص نے اللہ کے گہر کو گرانا چاہا آج خود ٹوٹ چکا تھا۔ آسمان گڑا تھا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ ابرہہ کی آنکھوں میں اب غرور نہیں، صرف خوف تھا۔ اسے سہارا دیا جا رہا تھا مگر اصل سہارا وہ کھو چکا تھا۔ شکست کے ساتھ واپسی سب سے بڑی ذلت ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا یہ شکست عام شکست نہیں تھی۔ وقت نے اس کے قدموں کے نشان بھی مٹا دینے تھے۔ یہ راستہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ طاقت صرف اللہ کی ہے۔ لیکن یہ احساس بہت دیر سے آیا۔ دن ڈھل رہا تھا اور ابرہہ کی زندگی بھی۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ غرور کا انجام ہمیشہ عبرت ہوتا ہے۔ اور اللہ کا گھر ہمیشہ کی طرح محفوظ رہا۔ ابرہہ کا غرور زمین پر گر چکا تھا، لیکن اس کی بادشاہت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے فوجیوں نے واپس آ کر سب کچھ بتایا اور دربار میں خوش پھیل گیا۔ ابرہہ نے سوچا کہ یہ شکست ایک عبرت ہے، لیکن اس کی اولاد کیا سیکھے گی؟ اس کے وزراء اسے نصیحت کر رہے تھے لیکن غرور کی جڑ مضبوط تھی۔ اس کی اولاد بے فکری سے کھیل رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ سبق کس طرح ملے گا۔ آسمان اب بھی گواہ تھا کہ اللہ کی طاقت ہر زمانے میں موجود ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی اولاد بھی بادشاہت کو برقرار رکھے گی، لیکن سبق یاد رکھ، اولاد کو علم دیا گیا تاکہ طاقت کے ساتھ عقل بھی ہو۔ اہل میں سب کچھ محفوظ کیا گیا تاکہ تاریخ یاد رہے۔ ابرہہ کے بعد محل تو باقی تھا مگر اس کی ہیبت ختم ہو چکی تھی۔ ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال تھا، اب بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ابرہہ کی اولاد نے پہلی بار طاقت کو اتنا قریب سے محسوس کیا۔ تاج سر پر تھا مگر یاد دل میں زندہ تھی۔
لوگ جانتے تھے طاقت اگر اللہ کے خلاف ہو تو باقی نہیں رہتی۔ ہاتھیوں کا انجام اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ ابرہہ کی کہانی اب اولاد کے لیے سبق بن چکی تھی۔ بادشاہت نے طاقت کے ساتھ انصاف کو اپنانے کا اعلان کیا۔ لوگوں نے پہلی بار نرمی اور رحم دیکھا۔ مقدس مقامات کا احترام کیا جانے لگا۔ وہ جانتا تھا اللہ کی ناراضی سب کچھ چھان سکتی ہے۔